ماڈرن اسٹیٹ نے اللہ کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے. یہ کس کی جگہ لی گئی ہے؟ اتنی وہ محنت کرتے ہیں اسلام کے خلاف، یعنی اللہ کے خلاف اتنی بغاوت کرتے ہیں. حکمران طبقہ ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ شیطان کے قبضے میں. اب تو یہ چیزیں چھپی ہوئی رہی نا، وہی بتا رہے ہیں کہ یہ سارے شیطان کے پجاری نکلے. شیطان انسانیت کا دشمن ہے، تو یہ سارے انسانوں کے دشمن ہیں. اسی لیے تو جنگیں چھیڑتے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اب تیسری کے سر پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، اس لیے کہ شیطان دشمن اور اس کے یہ پجاری سارے انسانوں کے دشمن. آج دنیا کو کون سے اسلام کا خوف ہے؟ پولیٹیکل اسلام، جو اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے، اس سے ڈر ہے. باقی نمازیں پڑھو، آؤ وائٹ ہاؤس میں ہم آپ کو افطاری کرائیں گے. عراق پر حملہ کیا تب بھی کرائی، اب ذرا تھوڑی مشکل میں ہو سکتا ہے نہ کرائیں. ان کا کوئی حق نہیں ہے دنیا میں کسی دعوت کا، اس کی طرف بلانے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا، اس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، وہ خود محکوم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورہ زمر سے جو صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ زمر ہم نے رات مکمل کر لی تھی، آج سورہ مومن پڑھیں گے. اس میں کل بتا چکا ہوں کہ توحید عملی کا جو ہے نا وہ تصور سامنے لایا گیا ہے کہ توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں. رات تمہارے سامنے بار بار وہ نکات آئے کہ انفرادی طور پر اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس اطاعت کے اندر کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو. یہ عبادت کہلاتی ہے. اگر اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی تو وہ تو پھر مرضی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات قبول کیے جو ہمارے دل نے چاہے، اور جو ہمارے دل نے نہیں چاہے، ہمارے نفس پہ گراں گزرے، ان کو گویا ہم نے چھوڑ دیا. تو اصل اتھارٹی تو پھر ہمارے پاس آ گئی نا کہ کس کو قبول کرنا ہے اور کس کو رد کرنا ہے. تو پھر یہ سرنڈر کرنا تو نہ ہوا، پھر یہ اپنی ول اللہ کے آگے جو سرنڈر کرنے کی بات نہ ہوئی. یہ گویا ہم نے یہ فیصلہ کیا، اللہ نے 10 احکام دیے، ہم نے طے کیا کہ یہ 6 کرنے ہیں، یہ 4 نہیں کرنے ہیں، یا یہ 8 کرنے ہیں، یہ 2 نہیں کرنے ہیں، یا یہ 9 کرنے ہیں، یہ 1 نہیں کرنا ہے. تو اصل اختیار تو پھر ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنی اس ول کو اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کیا ہے، لہذا یہ بندگی قبول نہیں ہوگی. اب اگر یہ بندگی ہے اپنے ٹوٹل اللہ کی اطاعت کلی، تو پھر یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا کہ اس میں تو بڑی مشکلات آئیں گی. لہذا ایاک نعبد تو ہیں، لیکن وہ ایاک نستعین، تیری مدد بھی چاہیے. جسے اس مدد کی امید نہ ہو، سورہ حج میں دیکھا تھا گویا اس نے وہ رسی کاٹ دی جس کی مدد سے اس نے اوپر چڑھنا تھا. تو اب تو پھر وہ یہی کرے گا کہ آدھی اطاعت کرے گا اور آدھی اطاعت نہیں کرے گا، کنارے کنارے پہ رکے گا، کیونکہ اسے مدد کی امید نہیں ہے. تو یہ جو سورہ مومن ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو یوں سمجھیے داؤ پہ لگانا پڑتا ہے تو اللہ مدد دیتا ہے. جیسے سورہ یوسف میں آیا تھا کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، وہ ہلا مارے گئے، تب وہ ان کی امیدیں ٹوٹنے لگیں، تب اللہ کی مدد پہنچی. تو اسی طرح اس بات کو سمجھ لیں یہاں ایک شخص کا واقعہ بیان کر کے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا مثالوں سے باتوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. وہ چیزیں جو کنسیپچولی بیان کی گئی ہوں وہ ہر آدمی کی سمجھ میں اگر نہیں آتی تو ان کے سامنے ایک کوئی ڈیمونسٹریشن کی جاتی ہے جس سے وہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس میں ایک بندہ مومن وہ اسے مومن آل فرعون بھی کہتے ہیں، یعنی قوم فرعون سے جو شخص ایمان لایا تھا، اس نے کس طرح حق کے لیے کھڑے ہو کے بے باکانہ دعوت دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوئی. تو گویا بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کی جس مدد کی ضرورت ہے اس میں کسی نہ کسی درجے، یہ نہیں ہے کہ آپ سچ مچ آگ میں کودیں گے، لیکن وہ آگ میں کودنے سے کم مراحل نہیں ہے جو آپ کو پیش آئیں گے. ایسے ہی لگے گا کہ سب کچھ ڈوب گیا، ایسے ہی لگے گا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ایسا ہی لگے گا کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایسے ہی لگے گا کہ تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ایسے ہی لگے گا کہ کل میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. پھر بھی آدمی کھڑا رہے تو تب اللہ کی مدد آتی ہے. یہ ہے. اور یہ سورہ مبارکہ گویا یوں سمجھیے کہ عبادتی کا ایک جو دوسرا پہلو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا پیوست پہلو ہے، وہ ہے دعا کا پہلو. اس لیے کہ آپ جب اللہ سے مخلص ہو کر اس کی اطاعت کرتے ہیں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور اب جب آپ اس طرح مخلص نہیں ہوتے پھر آپ کے اندر وہ یوں سمجھے آپ یقین ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ میری مدد کرے گا. اب آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی اور سے سفارش کرائیں، جو اس سے دعا کرائیں میری دعا قبول ہو. نہیں تو اللہ ہر ایک کے قریب ہے. اگر میرے دل میں چور نہیں ہے تو اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے کیا شرم ہے، کیا حیا ہے.
تو یہ سورہ مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ پکارو رب کو، پکارو اللہ کو، اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا جوہر ہے، ایسنس ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کو جو ہے نا پہلے اس کا جوس نکالتے ہیں، پھر اسے گرم کر 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 کے اس کا جوہر نکالتے ہیں، تو عبادت کا جو جوہر ہے وہ دعا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ سے مانگنے میں ہچکچاہٹ ہے، رکاوٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے دل میں کوئی چور ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو قبول کرے گا، اس لیے کہ آپ نے جو ڈنڈی ماری ہوئی ہے آپ کے لاشعور میں پتہ ہے آپ کو کہ یہ میں مجرم ہوں، میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو پتہ تو یہاں سے چلے گا کہ آپ کو اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کوئی شرم آتی ہے، تو اس کا مطلب وہ جو ہے نا وہ عبادت کے اندر ڈنڈی ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں صورتیں ساتھ آئی ہیں، ایک پہلو ایک صورت میں بیان ہوا اطاعت کرو اللہ کی، اور اسی عبادت کا جو دوسرا پہلو ہے مانگو اللہ سے، وہ دوسری صورت میں بیان ہو رہا ہے۔ خام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ خام میم کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا، یہ پہلی صورت ہے، 6 صورتیں اور ہیں جو اسی خام میمی سے شروع ہو رہی ہیں۔ تنزیل الکتاب، اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو زبردست بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ غافر الذنب، اب جب آپ اسے پکارو گے گناہ معاف کرنے والا ہے، یعنی اگر آپ استغفار کرو گے تو بخش دے گا۔ وقابل توب، توبہ قبول، گناہ بخشنے والا ہے، ڈانپ لینے والا ہے۔ وقابل توب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، لیکن سزا سخت دینے والا ہے، اگر توبہ نہیں کرو گے پلٹو گے نہیں تو سخت سزا بھی دیتا ہے۔ ذی الطول، بہت مقدرت والا ہے، بہت کسائش والا ہے، وسعت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی حاکم نہیں ہے مگر وہی، کوئی بادشاہ نہیں ہے مگر وہی، کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے مگر وہی، کوئی داتا نہیں ہے مگر وہی، کوئی عبادت کوئی بندگی کے قابل نہیں مگر وہی۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے کا مطلب اس میں مین میخ نکالنا، اس میں اعتراضات کرنا، اس پر جو ہے نا بحث کھڑی کر دینا، بال کی کھال اتارنا، یہ کام نہیں کرتے مگر وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو ناشکرے ہیں، جو نہیں مانتے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو شہروں کے اندر جو ان کی چلت پھرت ہیں، آنیاں جانیاں ہیں، جو ان کی اجتماع ہیں، وہ آپ کو دھوکہ نہ دے۔ اب دیکھیے کئی قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں، کچھ ان کی جب مجلسیں لگتی ہیں، کوئی شادی کی تقریب ہے تو معلوم ہوا سارے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اب ان کی یہ چلت پھرت ہے، آنا جانا ہے۔ کوئی میلہ ٹھیلا ہے تو اس میں جو ان کی بھاگ دوڑ ہے اور جو مزے ہیں وہ بھی ایک چیز ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ جو مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرا ایک اور قبیلے کے چاروں طرف سے وہ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں کامیاب ہونے دیں گے۔ جیسے آج ایک منظر ہمارے سامنے بنا ہوا ہے، تو اسی کو آج گلوبل ویلیج ہے، مکہ ایک چھوٹا سا ویلیج تھا، تو جو آج گلوبل لیول پہ ہو رہا ہے وہ اس وقت سمجھ لیے مکے کے لیول پہ ہو رہا تھا۔ تو یہ جو کافروں کا اقتدار ہے، جو ان کی طاقت ہے، جو ان کی جو ہے نا اکٹ ہے، جسے آج کل کہتے ہیں بلڈ اپ ہو رہا ہے، تو یہ بلڈ اپ آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ کو جو ہے نا اس سے کوئی مغالطہ لائق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھٹلانے والے ہیں، یہ کفر کرنے والے ہیں۔ تو جھٹلانے والے اس کے ساتھ ہوا کیا؟ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی، اور بہت سے گروہ ہیں، جماعتیں ہیں جنہوں نے اس کے بعد بھی جھٹلایا۔ عاد ہیں، سمود ہیں، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا۔ فرعون ہے۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر ایک امت نے اپنے رسول کا ارادہ کیا، یعنی برا ارادہ کیا، اسے مارنے کا ارادہ کیا، اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اسے اپنے ملک سے نکالنے کا ارادہ کیا، اسے ناکام بنانے کا ارادہ کیا۔ لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اسے وہ پکڑ لیں، اس کو جکڑ لیں اپنے جکڑ بندیوں میں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، انہوں نے مباحثہ کیا، اس کا مقابلہ کیا باطل طریقے سے، کاؤنٹر نیریٹیوز پیش کیے خوبصورت انداز میں، لچھے دار طریقوں سے اور چمکدار طریقوں سے، کہ کوئی جو ہے نا لونڈیاں لے کے آیا، ان کو نچانا شروع کیا، کسی نے جو ہے نا کہانیاں سنانی شروع کی، کسی نے آیات کے اندر نئے نئے معنی نکالے۔ تو یہ سارے کام انہوں نے کیے، اور اس سب کا مقصد ایک، لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں۔
اگر حق باتوں سے دب سکتا ہوتا تو پہلی کوشش تو انہوں نے یہ کی کہ اپنے مباحثے سے، اپنے مجادلے سے، اپنے آرگومنٹ سے حق کو گڈمڈ کر دیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، ہماری باتیں اوپر آ جائیں، حق نیچے ہو جائیں۔ اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں وہ پھر فسطائیت پہ اترتے ہیں۔ یہ پہلے 100 فسطائیت ہے، عقل کے زور پر دبا لینا، اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے ڈنڈے کے زور پر دبانے کی کوشش کرنا۔ تو اس سے پہلے ہر قوم نے انہی 2 مراحل سے گزر کے اپنے انجام کو آواز دی ہے۔ کہنے کو وہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنی قبر کھود رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک قوم نے کوشش کی کہ اپنے نبی کو پکڑیں اور مجادلہ کریں باطل طریقے سے، لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے نبی کو پکڑ، رسول کو پکڑنے کی کوشش کی، میں نے ان کو پکڑ لیا، میری گرفت میں آ گئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی رہی میری سزا، عقوبت۔ تو وہ پھر دیکھ لیں، واقعات پڑھ لیں کہ ان قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب یہ بات چلت پھرت کی ہے، یہ بھاگ دوڑ ہے، جو اسلام کے مخالف بھاگ دوڑ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بھاگ دوڑ کرنے کا ہم موقع دیتے ہیں، اسی طرح یعنی یہ اتنی وہ محنت کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اتنی کوششیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے خلاف اتنی بغاوت کرتے ہیں کہ ان پر ہماری دفع لاگو ہو جاتی ہے، کافروں کے اوپر، انہم اصحاب النار، کے وہ دوزخ والے ہیں۔ محض انکار کرنے پر اتنی سخت سزا شاید اتنی جسٹیفائیڈ نہ ہو جتنی مخالفت کرنے کے نتیجے میں جسٹیفائیڈ ہو جاتی ہے۔ الذین، یہ تو دنیا کا منظر پیش کر دیا۔ اب وہ لوگ جو ایمان لائے، اب دنیا میں ان کے لیے کیا ہے؟ دہکتے انگارے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے کیا ہے؟ نوکیلے پتھروں والی گلیاں ہیں جن کے اوپر ٹخنوں میں رسی ڈال کے انہیں گھسیٹا جا رہا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر، کہ ہر بات ہو رہی ہے، جس کا جتنی لمبی زبان ہے اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ تو اصلاً ان کے لیے کیا ہے؟ وہ منظر جو کسی کو نظر نہیں آتا، قرآن نے کھینچا ہے۔ الذین یحملون حول العرش، وہ ہستیاں کہ جو عرش کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ کون ہے یہ؟ فرشتے۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے زیادہ مقدس، ان سے زیادہ بابرکت، ان سے زیادہ مقام و مرتبہ اور فضیلت والا اور کون ہوگا جو اللہ کے عرش کے قریب ہیں؟ ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد بھی ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ ویؤمنون بہ، اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب آگے سنیے، اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ انہیں اگر دنیا کا اقتدار نہیں ملا تو نہیں ملا، اگر انہیں دنیا کی دولت نہیں ملی تو خیر ہے، اگر انہیں دنیا میں کوئی عزت مقام نہیں حاصل ہو سکا ابھی تک تو اس کی بھی خیر ہے، لیکن ایک مقام ہے جو دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اللہ کے عرش کے قریب کے جو فرشتے ہیں، مقرب فرشتے، وہ ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ذرا دعا کے پہلو کو ذہن میں رکھو، آپ کس کے پاس دعا کرانے کے لیے جا رہے ہو؟ اس سے بہتر دعا کس کی ہوگی جو اللہ کے قریب ترین ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ شرط اس کی کیا ہے؟ شرط اس کی وہ ہے جو میں نے بیان کر دی، چمڑی اتر جائے لیکن زبان سے کلمہ جو ہے نا وہ کفر نہ نکلے، جان چلی جائے مگر یہ کہ اللہ کی نافرمانی جانتے بوجھتے نہ ہو، تو استغفار تو وہ کریں گے۔ یستغفرون للذین آمنوا، اور کیا دعا کرتے ہیں وہ؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے کے اوپر محیط ہے، ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے، وعلما، اور تو علم کے اعتبار سے بھی ہر شے تک پہنچا ہو، تیرے سامنے ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے ان کے اوپر، تیرے سامنے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، دنیا کی بات ہی نہیں ہے، اس سب کے بدلے میں اگر بخشے جائیں تو اس سے بڑے کوئی کامیابی نہیں۔ فاغفر للذین تابوا، جو لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، ان کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی ہے، تیری راہ پہ چلے، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دنیا کی کیا سزا ہے دوزخ کے عذاب کے مقابلے، انہیں اس سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم، اور اے ہمارے رب ان کو داخل فرما جنات عدن، ان رہنے والے باغات میں، رہائشی باغات میں، التی وعدتہم، جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو نیکوکار ہیں انہیں بھی اس باغات میں داخل فرما۔
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त भी है और हिकमत वाला भी है। वक़िहिमुस सय्यात, और उन्हें बुराइयों से बचा ले। अब ये जो बुराइयों से बचा लेना है, इसका एक माना तो वो कि जो उनसे खुद गलतियां हो गई, कोताहियां हो गई, कोई अपने मामले में कोई तजावुज हो गया, हद इत्तेदाल से कोई मामला जो है ना वो निकल गया, वो भी बुराइयां हैं, उनसे दूर कर दे। एक बुराइयां उनके ऊपर हो रही हैं, ये जो तशद्दुद हो रहा है, ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो सताए जा रहे हैं, इनसे निजात दे। उनके दुश्मनों को नाबूद कर, जो इनके ऊपर गालिब आ गए हैं उनको मगलूब कर। वक़िहिमुस सय्यात, उनकी बुराइयों से उन्हें बचा ले। वमन तकिस सय्यात यौमइज़िन, उस दिन जो अपनी बुराई से बचा लिया गया, ये तो आखिरत की बात हो गई। फ़क़द रहिमता, उस पे तूने रहम फरमाया। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी फतह, सबसे ऊंचा मकाम वो है जो उस दिन कामयाब हो गया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक उस दिन का अब दूसरा मंजिल, जो लोग काफिर हैं, आज जिनकी चलत फिरत है, भाग दौड़ है, इक़्तिदार है, ताकत है, उनका मामला उस दिन क्या होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम, जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें पुकारा जाएगा, फरिश्ते पुकारेंगे, अल्लाह पुकारेगा, कोई हातिफ़ गैबी कोई आवाज लगाएगा। आज जो तुम तंग हो ना अपनी जानों से, उस दिन वो अपनी जान से कितने तंग होंगे। वो जो काफिर अपने हाथ पे काटेगा, हमने पढ़ा था, और ये कि आगे पढ़ेंगे, दिल चाहेगा हर काफिर का मिट्टी हो जाए। कितने तंग हैं अपने आप से, काश के माने जना ही नहीं होता, ये भी ख्याल आएगा। वो ये भी ख्याल आएगा कि वो पहली मौत ही काफी होती और कुछ दोबारा पैदा ही नहीं हुए होते। ये हालात होंगे उनके, अपने बारे में सोच होगी उनसे कि कितने तंग हैं अपने से। बताया जितने आज तुम अपने से तंग हो, इससे ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे बेजार होता था, तुम्हारी बात पे उसे गुस्सा आता था। जब तुम इस तुदऔना इलल ईमान, जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया गया, फतकफुरून, और तुम कुफ्र करते थे, तुम नहीं मानते, हक बात को कबूल करने से इनकार करते थे, तो अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की बेजारी उससे ज्यादा थी जितनी आज तुम्हें अपनी जान से बेजारी हो रही है। कालू रब्बना अमत्ता नस्नतैन, अब वो कहेंगे हमारे रब तूने हमें मारा 2 बार। मौतें कितनी हैं, अभी हम जिंदा हैं, इसके बाद मरेंगे, फिर जिंदा होंगे, फिर मरेंगे। तो ये अमत्ता नस्नतैन क्या हुआ, 2 दफा तूने हमें मारा। बहुत अहम आयत है, ये साफ बता रही है, ये नस्से कतई है कि इससे पहले एक जिंदगी गुजर चुकी हुई है, उसके बाद एक मौत आई है, फिर यहां पे जिंदा हुए हैं, फिर आगे जाके दोबारा जिंदा होंगे, इसलिए 2 दफा मारा। एक वो पिछली जिंदगी जो गुजारा है, जो अभी हमारे जहन में नहीं है, उसके बाद मौत है, फिर यहां की एक और जिंदगी है। कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, ये कहा तुम मुर्दा थे, ये नहीं कहा तुम नहीं थे, तुम थे मगर मर चुके हुए थे। कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, यहां तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारेगा। सुम्मा युहयिकुम, तो जब मारेगा तो हम नहीं होंगे ना, मौत की हालत में होंगे, नींद की हालत में होंगे, तो दोबारा उठाएगा। तो जैसे यहां मरने के बाद नींद की हालत में है, इससे पहले भी किसी ऐसी ही नींद की हालत में थे। तो कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम। अब आप समझें, तूने हमें 2 दफा मौत दी। कालू रब्बना अमत्तना इस्नतैन, तूने हमें 2 दफा मारा। व अहयैतन इस्नतैन, और 2 दफा तूने हमें जिंदा किया, एक इस दुनिया में जिंदा किया, एक आखिरत में दोबारा जिंदा किया करेगा। पहली दफा तो तख्लीक किया ना, बनाया। तो एक दफा बनाया, फिर मौत दी, फिर जिंदा किया, फिर मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर अबदन अबदा की जिंदगी है। अब ये आप जहन में रखें तो इकबाल का शेर जो है ना, वो उसको जो है ना, उसका हज लें कि तू इसे पैमाना इमरोजो फरदा से ना नाप, जावेदां पे हमदवां हरदम जवां है जिंदगी। तो ये जिंदगी जो है ना, इसको आज और कल में ना नापो, ये जिंदगी तो बहुत लंबा इसका तसलसल है ना। ये नींद बीच में आती रही है, जिंदगी तो चलती रही है। रब्बना अमत्ता नस्नतैन व अहयैता नस्नतैन फातरफना बिजुनूबिना, हमने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया है, मान लिए हमने जो हमसे गुनाह हुए। फहल इला खुरूजिम मिन सबील, अब ये जहां पड़े हुए हैं जिस गड्ढे में, इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? यानी हमारी ये जो जिंदगी आ रही है,
اس میں کبھی موت ہے، کبھی زندگی ہے، کبھی موت ہے، کبھی زندگی ہے. اب یہاں یہ دائمی ہے یا کوئی اگلا مرحلہ بھی آنا ہے، یا کوئی ہمیں اور چانس بھی ملنا ہے؟ ابھی وہ یہ پوچھ رہے ہیں. اور یہ اب ظاہر ہے وہاں سے آگے کوئی چانس نہیں ہے، یہ آخری منزل ہے، یہ وہ جو ہے نا مستقر ہے کہ جہاں سے اب مزید کوئی کسی جگہ پہ شفٹ نہیں ہونا ہے، جہاں سے اور کوئی انتقال نہیں ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے 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 آخری منزل پہ پہنچ گئے. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. یہ انجام تمہارا اس لیے ہوا، اس گڑھے میں تم اس لیے گرے کہ جب تمہیں پکارا گیا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، اکیلے اللہ کی طرف بلایا گیا، تم نے کفر کیا، نہیں مانا. وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جاتا تھا، یعنی وہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو اللہ کو بلا رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن شریکوں کے ساتھ، یہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا چہیتے لاڈلے ہیں جو اللہ کے بھی لاڈلے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے. تو اللہ کے ساتھ جب شرک کیا جاتا تھا تو مینوں اس بات پر تم اعتبار کر لیتے تھے. اکیلے خدا کی بات ہو تو نہیں مانتے تھے، اور ساتھ اس کے شریک کیا جائے تو وہ مانتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر. آج حکومت، اختیار، فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے جو سب سے اونچا ہے اور بڑا ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا کب بڑا ہوتا ہے اللہ؟ اللہ تب بڑا ہوتا ہے جب اس کی مانی جا رہی ہو. آج اسی کی مانی جا رہی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں فرعون نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی نمرود نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی طاغوت نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ مطالبہ تھا اسلام کا کہ تم دنیا میں اس طرح اس کی منواؤ. جب وہ کہتا تھا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسے بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے. اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. تو بڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حاکمیت منواؤ، اس کی اتھارٹی تسلیم کرواؤ، اس کی رٹ بنواؤ. هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے کہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہارے لیے آسمان سے اس نے رزق اتارا. رب ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، تو تمہارے لیے سارے انتظامات کرتا ہے. جیسے ایک تصور ہے نا ذہن میں کہ ریاست ہو ماں جیسی، ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا تصور دیتا ہے؟ میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، وہ ریاست میں ہوں، وہ اقتدار اعلیٰ میرا ہے، اور میں ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ جو بھوک ہے نا ریاست ماں جیسی ہو، یہ اصل بھوک کس کی ہے یہ سمجھ لیں، جس کو موڑا گیا ہے آج کی ریاست کی طرف، ماڈرن سٹیٹ کی طرف. اور اس ماڈرن سٹیٹ نے اللہ کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے، ہم آپ کے لیے اہتمام خشک و تر کریں گے، ہم آپ کو جو ہے نا سارا جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں گے جو بھی آپ کو درکار ہے. یہ کس کی جگہ لی گئی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی. وہ جو انسان کے اندر ایک خواہش ہے، اس کی روح کے اندر، کہ ہمارا جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا ماں کی محبت، بلکہ اس سے بڑھ کر محبت، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا. میں 70 گنا ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں. تو جو اللہ کی ڈر پر قائم ریاست ہوگی اسی کے اندر یہ محبت والی بات ہوگی. باقی یہ کہ لوگ چکنی چپڑی باتیں کریں گے، بہکاوے دیں گے، سبز باغ دکھائیں گے، اوپر شیطان مسلط کریں گے. آج کی جو ماں جیسی ریاستیں ہیں، ظاہر ہے وہ جو ہے نا ترقی پذیر ممالک میں تو نہیں ہے نا، ترقی یافتہ ممالک میں ہے. اور ان کے اوپر جو حکمران طبقہ ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ شیطان کے قبضے میں. اب تو یہ چیزیں چھپی ہوئی رہی نا، خود ان پر بھی نہیں چھپی ہوئی رہی. وہی اب ہمیں بھی بتا رہے ہیں، ہمیں تو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہی بتا رہے ہیں کہ یہ سارے شیطان کے پجاری نکلے. تو شیطان انسانیت کا دشمن ہے، تو یہ سارے انسانوں کے دشمن ہیں. اسی لیے تو جنگیں چھیڑتے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اب تیسری کے سر پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے. اس لیے کہ شیطان دشمن اور اس کے یہ پجاری سارے انسانوں کے دشمن. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے اس نے بلندیوں سے رزق اتارا. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی مگر اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کی طرف جو ہے اپنا دل لگانے والا ہو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ پس بہت اہم ہے. یہ جو کچھ پیچھے ہم نے آپ کو سمجھایا اس کو ذہن میں رکھو. اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارو. پیچھے کیا تھا پچھلی صورت میں؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی بندگی کرو، اطاعت کرو، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں کیا ہے؟ اللہ کو پکارو اس کے خالص بندے بن کر، خالص فرما برداری قبول کر کے، اطاعت کے اندر کسی اور کی اطاعت کو شامل کیے بغیر. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ بات کافروں کو پسند نہیں ہوگی. اگر آپ کچھ باتوں میں اللہ کی مانتے ہو، کچھ کافروں کی مانتے ہو، وہ بات قبول کر لیں گے، پھر وہ دوست بنا لیں گے.
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یہ پورا دباؤ ڈالیں گے نبی آپ پر، تاکہ یہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اس میں سے کچھ باتیں آپ چھوڑ کر ان کی مان لیں، اور اگر آپ ایسا کر لیں گے آپ کو دوست بنا لیں گے. یہی باتیں جو کہی وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو ان کی دوستی تبھی مل سکتی ہے آپ کو کہ جب آپ ان کی کچھ باتیں مانیں گے، اور اگر آپ خالص اللہ کی اطاعت کریں گے یہ بات انہیں ناگوار ہوگی. وَاللَّهُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. خواہ یہ بات کافروں کو جتنی بھی بری لگے. رفیع الدرجات، کیونکہ اللہ کون ہے؟ بلند درجوں کا مالک ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء. وہ اتارتا ہے، ڈالتا ہے اپنی روح. یہاں پھر روح کا مطلب وہی ہے اللہ کا حکم. وہ بادشاہ ہے تو اس نے اپنے حکم نامے بھیجے ہیں، فرامین بھیجیں. جیسے بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے، اللہ نے فرامین جاری کیے ہیں. یہ جو اس کی کتاب ہے یلقی الروح من امرہ، جو اس کے امر میں سے فرامین ہے اور اس کی جو روح ہے، علی من یشاء من عبادہ، یہ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جس کو نبی منتخب کر کے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جو انسانوں میں سے جن کو چنتا ہے ان پر یہ اتارتا ہے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ رسول خبردار کر دے، متنبع کر دے، وان کر دے ملاقات کے دن سے. وہ بادشاہ جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، ایک دن اس سے ملنا ہے، اس نے اس ساری زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، تو پہلے متنبع کر دے کہ یہ تمہارے ساتھ ہونا ہے. یوم ہم بارزون، جس دن لوگ نکل کھڑے ہوں گے قبروں میں سے، نکل کے باہر برآمد سامنے آن میدان میں کھڑے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، ہر شے اللہ کے سامنے ہوگی ان کی. اب پہلی صدا کیا لگے گی؟ دیکھیں نا، کہا کہ جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ تو پوچھا جائے گا، لیکن وہاں جو سب سے پہلا اعلان ہے وہ کیا ہوگا؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ معلوم ہوا انسان جہاں سے گمراہ ہوئے تھے سب سے زیادہ وہ یہ مسئلہ تھا. جو انسانوں کا مغالطہ تھا یا غلط فہمی تھی اللہ کو جاننے کے بارے میں، وہ یہ چیز تھی کہ انہوں نے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو سمجھا ایسے ہی سمجھا جیسے مشرکین کے بت ہیں تو مسلمانوں کا اللہ ہے. اس لیے سمجھا کہ یہ تعبیر کی غلطی ہوئی ہے. اگر وہ اللہ کو اس کی شان کے ساتھ اور اس کی پوری معرفت رکھتے ہوتے تو پہچان ہی یہی ہے اس کی کہ وہ بادشاہ ہے. لہذا جس کو یہ مغالطہ لگا کہ وہ بادشاہ بس پرستش کے قابل ہے، اس کی پوجا پاٹ کی جائے گی، ان کو پوچھے گا نا آج بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں تو تم کہتے تھے نا یہ بادشاہ ہیں، تو آج کون بادشاہ؟ لمن الملک اليوم. پھر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ جو اکیلا ہے، چھایا ہوا ہے. چھایا ہوا ہونا کے کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کی ایسا بادشاہ جس کی حکومت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا، پوری طرح اس کی گرفت میں ہے، قابو یافتہ. جیسے آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوں، آپ نے قابو کر لیا، اس طرح گویا سب اس کی مٹھی میں، کوئی اس کے باہر نہیں ہے. ناصیت بید، اس سب کی جو ہے نا پیشانی کی رسی اس کے ہاتھ میں، کوئی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، سب کو اس نے تھام رکھا ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ پائے گی ہر جان جو اس نے کمائی کی ہوگی. لا ظلم اليوم، آج کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب، اور یہ نہ سمجھو کہ اتنے لوگوں کا حساب اللہ کیسے لے گا، وہ چٹکی بجاتے لے لیتا ہے. اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. وانذرہم یوم العاصفہ، اور انہیں خبردار کر دیجئے اس آنے والے دن سے جو سر پہ آیا کھڑا ہے، قریب آ جانے والے دن سے. اذ القلوب لدى الخناجر، جس دن دل پہنچے ہوئے ہوں گے حلق تک. کاظمین، اور لوگ انہیں دبا رہے ہوں گے کہ کہیں منہ سے باہر ہی نہ آ جائیں. یہ اصل میں ایک کیفیت ہے کہ جب آدمی کو خوف یا دھڑکا ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. گویا اتنی تیز ہو جائے گی کہ معلوم ہوگا حلق سے بھی باہر آنے کو ہیں، تو آدمی انہیں اندر دبا رہا ہوگا. یہ اس خوف کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہا. ما للظالمین من حمیم، اس دن ظالموں کے لیے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا. ولا شفیع، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا یطاع، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی سفارش قبول کی جائے، کوئی نہیں. اور ضرورت کیا ہے؟ سفارش تو اس کے سامنے کی جاتی ہے جسے خود معلوم نہ ہو. اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ہے، یہ اچھائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے. وہ تو خود جو ذات ہے جو حساب لے گی،
یعلم خائنۃ الاعین، وہ خود جانتا ہے ہر آنکھ کی خیانت تک کو. اب آنکھ جو ہے نا اس کی چوری کتنی ساری بات ہوتی ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے. وما تخفی الصدور، اور جو سینوں نے چھپایا ہوا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. سینوں میں ایک چیز تو یہ چھپی ہوتی ہے نا، دیکھیں ایک ہمارا عمل ہے، ایک ہماری نیت ہے. نیت میں کیا ہے یہ کسی اور کو نہیں پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں بظاہر، نیت میری جو ہے نا وہ فساد کی ہو اور اس کے ذریعے سے میں کوئی اور ارادہ کر کے بیٹھا ہوں، یہ تو میرے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا یہ ایک سطح کی بات ہے. بعض اوقات انسان خود بھی جو ہے نا اسے نہیں پتہ ہوتا اس کے غیر شعور لا شعور میں کیا ہے. ایک کام بظاہر نیکی کا وہ کر رہا ہوتا ہے، خود اپنی طرف سے اس کی نیت بھی نیکی کی ہوتی ہے، لا شعور میں کوئی اور کسی محرومی کا ازالہ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تو اس جس سے انسان کو خود شعور نہیں ہے اس کا بھی اسے شعور ہوتا ہے. اس کے سامنے کسی کی سفارش کی کیا ضرورت جو خود اتنا جانتا ہے، آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے اور انسان کے لاشعور کو بھی جانتا ہے. یقضی بالحق، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، نا انصافی بالکل نہیں کرتا ہے. والذین یدعون من دونہ، اب آئی وہ بات، اس اللہ کو چھوڑ کر، اس رب کو چھوڑ کر، اس الہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی شے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیاری کوئی نہیں ہوگا. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں، گھومتے پھرتے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ دیکھ سکیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، جنہوں نے جھٹلایا اور پھر کس انجام سے دوچار ہوئے. یہ نقشہ تو آخرت کا کھینچا گیا، دنیا میں ان پر کیا بیتی. کانوا ہم اشد منہم قوۃ، اور جن پر وہ بیتی، جن پر وہ عذاب آئے، جن کو ملیا میٹ کیا گیا، جڑ کاٹی گئی، کان لم یغنوا فیہا ہو گئے، وہ قوت میں طاقت میں ان سے شدید تر تھے. ان کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ قوم عاد کے جسے، ان کا قد اور کاٹ، ان کی طاقت، اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ قوم فرعون کا اقتدار، قارون کی دولت، اس کے مقابلے میں ان کے پاس کیا ہے؟ اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین کے اوپر بہت آثار چھوڑے تھے، بڑی محنتیں کی تھی، کھیت بنائے تھے، تعمیرات کی تھیں، بڑے آثار چھوڑ کے گئے تھے. فأخذہم اللہ بذنوبہم، اس کے باوجود اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. معلوم ہوا یہ دنیا کی ترقی اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا کرتی. اور ترقی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. اگر گناہ پر قوم جو کھڑی ہوگی تو جتنی ترقی کر لی جائے وہ سب سر پہ گرے گی. وما کان لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا. نہ ان کی ترقی، نہ ان کی ٹیکنالوجی، نہ ان کے آلات حرب و ضرب، نہ ان کی کوئی جو ہے نا کھیتی باڑی، کوئی دولت، علم، کوئی شے انہیں اللہ سے نہ بچا سکی. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر. فکفروا، انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا رسولوں کی باتوں کو. فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ طاقت والا بھی ہے اور سزا کا بہت سخت بھی ہے. اسی طرح یہ اتنے رسولوں کا ذکر کر کے اب ایک رسول کی مثال دے دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں بھی دے کر، ایک واضح سند بھی دے کر. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے اور جھوٹا شخص ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب وہ ان کے پاس آیا حق جو ہمارے پاس سے حق لے کر، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کر دو. یہ اب آپ یہاں پہ بات سمجھیں گے کہ یہ بیٹے قتل کرنے کا نیا آرڈیننس کب جاری ہوا. پہلے تو ایک وہ تھا نا 1 سال قتل کرو اور 1 سال زندہ رکھو. اب یہ نیا حکم نامہ آیا، جو ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کر دو. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی یہ چال تھی، پلاننگ تھی، یہ منصوبہ بندی تھی، یہ خاص منصوبہ تھا. لیکن کافروں کا منصوبہ گمراہ ہو جاتا ہے، منزل پہ نہیں پہنچتا، ان کا تیر نشانے پہ نہیں لگتا، مقصد نہیں حاصل کر سکتا. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، فرعون نے کہا اپنے جو بھی، اب ظاہر ہے کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہوئی نا کہ اس کے موقع پہ تو انہوں نے طے کر دیا تھا موسیٰ کو چھوڑ دو، ساری قوم نے بھی کہا چھوڑ دو جب انہوں نے معجزے دیکھے. لیکن یہ کسی دوسرے موقع پہ یہ بات ہوئی کہ فرعون نے پھر میٹنگ طلب کی، ایمرجنسی میٹنگ کال ہوئی، اور اس نے کہا سیکورٹی کونسل جیسے ہوتی ہے تو وہ بلائے سب.
اس نے فرعون نے ان کے سامنے بات رکھی، ضرونی مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ بلا لے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم۔ اب یہ دیکھیے خطرہ کیا ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا۔ دین بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین پر فساد برپا کر دے گا۔ فرعون کو کس بات کا ڈر تھا؟ اس نے بتایا تمہاری حکومت چھن جائے گی، اللہ کی حاکمیت منوا لے گا، ہمارا اقتدار ختم کروا دے گا، یہ دین بدل لے گا نا، یہ ڈر ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ اور آج دنیا کو کون سے اسلام کا خوف ہے؟ پولیٹیکل اسلام، جو اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے، اس سے ڈر ہے۔ باقی نمازیں پڑھو، آؤ وائٹ ہاؤس میں ہم آپ کو جو ہے نا وہ بلکہ روزے رکھو، وائٹ ہاؤس میں ہم آپ کو افطاری کرائیں گے، ہر سال کراتے ہیں، پتہ نہیں اس سال ٹرمپ زیادہ ناراض نہ ہو، لیکن عام طور پہ جس سال اس نے عراق پر حملہ کیا تب بھی کرائی، جب افغانستان پر حملہ کرا تب بھی کرائی، اب ذرا تھوڑی مشکل میں ہو سکتا ہے نہ کرائیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ یہاں بھی جب افغانستان میں بھی تھے مدارس کے بچوں کو افطاریاں کراتے تھے۔ تو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ جو ریچولز ہیں نا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام کے ساتھ جھگڑا ہے۔ تو فرعون بھی اگر بنی اسرائیلی کو کافر تو نہیں ہو گئے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، تو اگر اسی تک محدود رہتے تو فرعون کا جھگڑا کیا تھا؟ تو اس نے صاف بتایا، اب یہ بات جو ہے نا پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو کلا کما کر دوں، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا۔ اب یہاں دین کا لفظ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ کس معنی میں کہہ رہا ہے۔ دین الملک، دین اللہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، تو دین الملک کو ختم کر دے گا، دین اللہ کو غالب کر دے گا، اور وہ یظہر فی الارض الفساد، اور بہت بگاڑ پیدا کر دے گا، یہ ہمارے سارے مفادات کا جو ہے نا وہ دھڑن تخت ہو جائے گا۔ وقال موسیٰ، ظاہر ہے ریاست کا جبر آ رہا ہے، نئے آرڈیننس آ رہے ہیں، نئے فیصلے ہو گئے ہیں، تو اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کے بھی، من کل متکبرن، ہر تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے ایسے شخص سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو بدلے کے دن، حساب کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا، اسے کسی کا ڈر ہی نہیں ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، جو آج کروں گا تو وہ ہاتھ چھوڑ ہوگا، جو مرضی کرے، وہ ایٹم بم گرا دے اگر اس کے بس میں ہو تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں۔ اب نوٹ کریں، پناہ کس کی طلب کی؟ اللہ کی۔ کس امید پر طلب کی؟ استقامت کے نتیجے پر۔ اگر فرعون کے ساتھ کمپرومائز کرتے تو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت تھی، اور اگر کرتے تو منہ تھا؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ سے مدد مخلص ہو کے ملتی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یعنی جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو اس کا انکار کرنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کر کے اللہ کو مانا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ مضبوط کنڈا پکڑا ہوا تھا نا، تو اس کی پناہ میں آ گئے۔ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہیں اندازہ ہو رہا ہے یا خبریں مل رہی ہیں، جیسے کسی شخص نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا نا پہلے کہ بھائی تمہارے قتل کا فیصلہ ہو گیا، بھاگ جاؤ، تو گویا اندر کوئی ہمدرد ان کا موجود تھا، وہ کیا معلوم یہی شخص ہو جس کا اب ذکر آ رہا ہے۔ اب وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بالکل اسی طرح کا منظر ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی میٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو، ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، اس طرح بچا لیا ان کو۔ اب یہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی موسیٰ کو قتل کیا جائے۔ اب ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یہ موقع ہے، اب بھی نہ کھڑا ہوا تو میرے ایمان کا کیا فائدہ، کھڑا ہو گیا وہ۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، کہا ایک ایمان والے شخص نے، من آل فرعون، یہ قبطی تھا، بنی اسرائیل کا آدمی نہیں تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد نہیں ہے، یہ انہی قبطیوں فرعونیوں میں سے ہے، اور بہت بڑا کوئی عہدیدار ہے، معمولی عہدے کا مالک نہیں، کیونکہ اس کے سامنے فرعون بگی بلی بنا ہوا ہے، اس طرح جو ہے نا تڑک کے بات نہیں کر رہا، ڈیفینسو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے وہ، تو کوئی بڑا عہدیدار ہے، مؤثر آدمی ہے، انفلوئنسر ہے، اس نے کہا، اور ہے قوم فرعون کا، اور ایمان وہ پہلے سے لایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ، اس سے پہلے اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا،
بتایا نہیں تھا کہ میں مومن ہوں، ایمان لا چکا تھا، موسیٰ کے ساتھ ہمدرد تھا، لیکن یہ کہ ابھی تک ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس جرم پر کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ وہ تو سارا جانتا ہے نا، وہ تو کوئی عوام میں سے نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ تو نہیں کہ وہ کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے، وہ تو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، یہ تو انہوں نے بنایا ہے سارا بیانیہ۔ وقت جاءکم بالبینات، بات ذہن میں رکھو کہ وہ تمہارے پاس بینات لے کے آیا ہے، اس نے تمہیں معجزے دکھا لیے ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے رب کا تعارف ان کے یہاں بھی تھا، انہوں نے رب کو بس محدود کیا ہوا تھا، وہی پرستش تک، پوجا پاٹ کے طریقوں تک، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے ہیں۔ وہیں یقو کاذبن، اب دیکھیے کتنی خوبصورتی سے، کوئی اس میں کوئی جھگڑے والا انداز نہیں ہے، کوئی من دیگرم تم دیگری والا انداز نہیں ہے، کوئی تو کافر جہنمی دوزخی اور میں جنتی والا انداز نہیں ہے۔ جیسے ایک اپنا بندہ ہوتا ہے، محبت میں، پیار میں، ایثار میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس طرح بات کر رہا ہے۔ وہیں یقو کاذبن، اگر وہ موسیٰ جھوٹا ہے، فرض کریں جھوٹا ہے، فعلیہ کذب، جھوٹ اس نے اللہ پر باندھا ہے، اس جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا، تم کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ لیکن تمہیں سوچنا یہ چاہیے وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے، واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کا رسول ہے۔ اب آپ اسے ذرا تھوڑا سا اس طرح دیکھیں نا، کہ جیسے ملکہ سبا کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغامبر گیا ہے، ڈیلیگیشن گیا کہہ لیجیے، تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر کے ہمارے پاس بھیجا، یہ اس کا سفیر، بادشاہ ارض و سما کا سفیر آیا ہوا ہے آپ کے پاس میسج لے کے، تو اگر وہ سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو جو باتیں وہ کر رہا ہے، جس سے ڈرا رہا ہے، جس سے خبردار کر رہا ہے، وہ تمہیں پہنچ کے رہیں گی، اور جب وہ پہنچیں گی، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، پہلے اس نے یہ بتایا بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو بے لحاظ ہو، مسرف حد سے بڑھنے والا، بے لحاظ، بے باک، کذاب جو جھوٹا ہو۔ اب یہ دو باتیں اس نے کی، ایک اگر فرض کریں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نہیں آئے تو جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی منزل کھوٹی کرے گا، اور اگر وہ سچے ہیں تو تم بے باک اور مسرف ہو اور حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، تو اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا اور جھوٹوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ بات جو انہوں نے کی تھی وہ کیا تھی، اگر موسیٰ نے سچا ہے تو تم پر وہ چیز آئے گی کہ جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں، وہ اس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلیں۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے تمہارے پاس، ظاہرین فی الارض، زمین کے اوپر تمہارا قبضہ ہے، چھائے ہوئے ہو، کوئی تمہارے سامنے چوں نہیں کر سکتا۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، وہ جو موسیٰ اگر سچا ہے تو اللہ کا عذاب اگر ہمارے اوپر آ گیا تو ہماری مدد کرنے کے لیے کون آئے گا؟ ہم مقابلہ کر سکیں گے اللہ کا؟ اس کے آگے ٹھہر سکیں گے اس کی فوجوں کے آگے؟ اب اس کے بعد دیکھیں فرعون کا انداز دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بات کر رہے تھے سورہ شعراء میں جو ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں اس کا انداز کیا تھا؟ تمسخر اڑانے کا تھا، مذاق اڑانے کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دینے کا تھا۔ اس شخص کے مقابلے جو اس کا اپنی قوم کا ہے، اس کا انداز بہت ڈیفینسو ہے۔ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ قال فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، دیکھو لوگو، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جتنا کچھ میں، یعنی جو میری سمجھ ہے، جو میرا ویژن ہے، جو میرا تجربہ ہے، جو کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا ہوں مگر کامیابی کے راستے کی طرف، سمجھداری کے راستے کی طرف، بہتری کے راستے کی طرف، بھلائی کی طرف۔ یہ فرعون اپنی قوم کے سامنے، یا وہ جو قوم کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ، اس کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ ان لوگوں کی جو پہلے جماعتیں گزر چکی اسی طرح کی کسی کاروائی کا۔ کون سی قومیں گزر چکی؟ جو مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی وہی کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم ثمود کے ساتھ ہوا۔ ایک بات سوچیں، یہ صرف پڑھیں نا، اس کا تصور میں لائیں اسے۔ آج کھڑے ہو کے آپ اپنی قوم کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا؟ کتنا مشکل ہے یہ کہنا۔
آپ اپنی رضائی اوڑھ کر کمرے میں اپنے بیٹھ کے یہ پوسٹ کر سکتے ہیں؟ اور کریں گے تو درگت کیا بنے گی آپ کی؟ تو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کوئی آسان بات ہے؟ آمنے سامنے فرعون سامنے موجود ہیں، وہاں پہ یہ کہنا کوئی آسان بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب مکے میں کی تھی نا، تو آپ کے ایک رشتہ دار نے آپ کے منہ کے اوپر یوں آ کے ہاتھ رکھا تھا، خدا کا خوف کرو، اپنی قوم کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ یہ جو آج کے سخت دل دائی ہیں نا، نبی اور رسول ایسے سخت دل نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں رحم بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات جب ان کی زبانوں سے نکلتی ہے تو آپ سوچیں کتنی دکھ سے اور کتنی تکلیف سے نکلتی ہے۔ اس کو میں چاہتا ہوں آپ اپریشیٹ کریں، یہ آج کے کم بختوں پر اسے قیاس نہ کریں۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، کہیں وہ نہ ہو جائے میری قوم تمہارے ساتھ، مجھے اس کا ڈر ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ کہ اللہ اگر عذاب بھیجے گا وہ ظالم نہیں ہے، یہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے، ڈر ہے چیخو پکار کے دن کا، جب ہاؤکار مچے گی، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یوم تولون مدبرین، تم بہت بڑی طاقت ہو لیکن اس دن تم پیٹھ موڑ کے بھاگو گے، ایسی یلغار آئے گی اللہ کی کہ تم سامنا نہیں کر سکو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تمہیں کوئی عاصم بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی اسے گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے بچانے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے، ٹھیک ہے 300-400 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی باتیں قصے کہانیاں تو تمہارے پاس موجود ہیں نا۔ تم میں اس سے پہلے یوسف آئے تھے بالبینات، روشن دلائل لے کے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو جو چیز وہ لے کے آئے تھے اس میں تم ہمیشہ دھوکے ہی میں رہے، تمہیں یقین نہیں پیدا ہوا تمہارے اندر یوسف کی باتوں کا۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے صاف کہا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ حتی کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کا کہ جو بے باک ہوتا ہے اور شک کرنے والا ہوتا ہے، رسولوں کی باتوں میں جو شک کرتا ہے اسے اللہ یوں گمراہ کرتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان کے غلط معنی انہیں دیتے ہیں، ان کی تعبیر غلط کرتے ہیں، وہ ان کے جیسے ہوتا ہے نا مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، خوض کرنا، ایسا کرتے ہیں۔ بغیر سلطان، بغیر کسی واضح دلیل کے، کوئی ہوتی ہے معقول بات ہی ہو چلیں، کوئی معقول وجہ کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا، ان کے اس عمل سے بیزار ہوتا ہے اللہ بھی اور ایمان والے بھی بیزار ہوتے ہیں، تنگ پڑتے ہیں اسے، وہ جسے ہم کہتے ہیں دماغ کی دہی بنانا، تو جب ایسا عمل کرتے ہیں تو اس سے بہت بیزاری ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے، اسے پھر بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ جو اس نے کاؤنٹر نیریٹو بنایا ہوتا ہے وہی اس کی جو ہے نا وہ غلاف بن جاتا ہے، جس کے اس کے دل پر بات کے اثر کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہر متکبر، غرور کرنے والا، جبر کرنے والا، فستائیت کا مظاہرہ کرنا، زبردستی اپنی بات منوانے والا، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اللہ خود اتنا جبار ہونے کے باوجود زبردستی نہیں کرتا، اس نے اختیار دیا اما شاکرا و اما کفورا، تو کوئی اس کے نمائندہ بن کے جبر کرے تو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، اور کوئی شیطان کا نمائندہ بن کے جبر کرے وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا حامان، ہو اے حامان، اب یہ دیکھیے یہ اس کی شرارت ہے، جواب نہیں دے سکا وہ اپنے جو ہے نا کابینہ کے ممبر کو، لیکن اب وہ باقی ایک طرح کا تمسخر اڑا رہا ہے، یا یہ وہ ایک بات ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس کا لوگوں کو الو بنانے کی ایک کوشش ہے۔ یا حامان، ہو اے حامان، ابن لی سرخن، میرے لیے ایک بناؤ بہت اونچا مینار، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمانوں تک جانے کا کوئی جو ہے نا راستہ بناؤں، چڑھ کے جاؤں اوپر آسمانوں پہ، اسباب السماوات، آسمانوں کے رستوں پر پہنچوں، فطلع الی الہ موسیٰ، تو
تو وہاں سے جا کے میں موسیٰ کے الہ کی کوئی خیر خبر لے کے آؤں. الہ تو میں ہوں یہاں، لیکن موسیٰ نے ایک اور الہ کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کا پتہ کر کے آتا ہوں میں ہے یا نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. اتنا تردد کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مجھے ذاتی طور پہ تو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ لوگوں پر یقین کی بات جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے میں یہ سارا اہتمام کرتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ. اس طرح فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا. کہنے کو اس نے چال چلی، لیکن یہ جو چال تھی اس نے اس کی گندگی کو اٹریکٹیو بنا دیا، پرکشش بنا دیا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے. اگر وہ خلوص سے سوچتا، عقل سے کام لیتا، وہ صحیح طرح سے اپنے اندر جھانکتا تو حق تک پہنچ جاتا، لیکن اس نے اپنے اوپر خود پردے ڈالے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. اور جو فرعون کی جو چال تھی وہ تھی تباہ ہونے والی، ناکام ہونے والی. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ. اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اپنی قوم سے، ہے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو. یہ باتیں ذرا سمجھتے چلیں. بادشاہ سامنے موجود ہے، اس کے دربار میں آپ کھڑے ہیں، اس کی موجودگی میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں میری پیروی کرو. بغاوت کس شے کا نام ہے؟ ریٹ چیلنج کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اتبعونی، میری پیروی کرو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دوں گا. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اتنا قابل آدمی کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کسی رسول کے ساتھ اس طرح کا جو ہے نا دوسرے کسی اس کے امتی کا یا اس کے کسی فالوور کو اس طرح جرت سے بات کرتا ہوا ذکر قرآن مجید نے کہیں نہیں کیا. اس کا کیوں کیا؟ ایک تھوڑی سی آنچ کا فرق تھا. موسیٰ علیہ السلام مصر کے ضرور تھے، اسی دربار کے اندر ضرور جوان ہوئے تھے، اس فرعون کے گویا بھائی تھے، لیکن دوسری قوم کے تھے. تو وہ دوسری قوم غلام تھی، تو وہ سٹیٹس کا جو ایک فرق تھا تو اس سے یہ بات ہو سکتی تھی کہ وہ ان کے دلوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے یہ سٹیٹس کا فرق. اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ انہی میں سے کھڑا کیا، انہی کا قوم کا بھائی، اور اس نے ان کے اوپر اتمام حجت کیا. وہ جو تھوڑا سی آنچ کا فرق تھا نا وہ اللہ نے اس بندے کے ذریعے سے پورا کیا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا. کم از کم مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ کسی نبی کا مکالمہ کسی جو ہے دشمن سے اس سے زیادہ تفصیل سے اللہ نے نقل کیا ہو قرآن مجید میں. یہ شخص نبی نہیں ہے، موسیٰ کا امتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا. یا قوم، یا میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راہ دکھاؤں گا. یہ کس کی بات کٹی ہے؟ وما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، جو مجھے سمجھ ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں سیدھی راہ کی اور رشد کی، سمجھداری کے راستے کی تلقین کر رہا ہوں. یہ فرعون کا دعویٰ تھا. اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بالکل برابر میں اس نے کہا ہے میں تمہیں سیدھا راہ بتاؤں گا، میں تمہیں درست رہنمائی دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرعون غلط رہنمائی کر رہا ہے تمہاری. یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سامان ہے استعمال کا. متاع کا معنی وہ شے کہ جو استعمال کر کے چھوڑ دی جاتی ہے. جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے، وہ بالکل ہی وقتی ہوتا ہے، تو یہ ذرا چند دن استعمال کر کے چھوڑ دینا ہے اس کو، یہ متاع ہے، برتنے کی چیز ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور وہ جو آخرت ہے وہ قرار، مستقل رہنے کے گھر ہے. من عمل سیئۃ، جو برا عمل کرے گا، فلا یجزا الا مثلھا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی. ومن عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں وہ رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے، فراوانی کے ساتھ. ویا قومی، اور ہے میری قوم، مالی، کیا مسئلہ ہے؟ ادعوکم الی النجات، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کے راستے کی طرف، بچاؤ کی طرف. وتدعوننی الی النار، اور تم سب مل کے مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، خود بھی آگ کی طرف جا رہے ہو اور مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو. تدعوننی، اب لوگوں نے سمجھایا ہوگا نا کہ دیکھو یہ تم نے کیا کر دیا، معافی مانگ لو، تجدید عہد کر لو، فرعون کی ریٹ تم نے چیلنج کر دی ہے، اور اس کے بعد اب تم فرعون کے دربار میں جگہ نہیں پا سکو گے، اس کی آنکھوں میں تم گر چکے ہو، یا تمہاری زندگی خطرے سے دوچار ہے، تم ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے اس تقریر پر
جو ہے نا اپنے الفاظ واپس لے لو، وہ نہیں ہوتا جو ہے نا اپنے معذرت کرنا، الفاظ واپس لے لینا، اپنے الفاظ واپس لے لو اور یہ کہ توبہ کر لو اور تجدید عہد کرو کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا، آج کے بعد ایسی غلط حرکت بالکل نہیں کروں گا، آپ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کروں گا، یہ کر لو۔ اب اس کے جواب میں یہ تدعوننی پوری قوم کو کہہ رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، سمجھا رہے ہوں گے۔ تدعوننی لیکفر باللہ، اچھا میں فرعون کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا کفر کر دوں، اس کا انکار کر دوں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دوں اس کو جس کے لیے میرے پاس کوئی علم ہی نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو زبردست ہے اور بخشنے والی ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، کوئی شک نہیں ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کا کوئی حق نہیں ہے دنیا میں کوئی کسی دعوت کا، مطلب اس کی طرف بلانے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا، اس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، وہ خود محکوم ہے۔ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے، تو تم مجھے اس کی طرف بلا رہے ہو۔ ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں اس کا کوئی حق ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹ کے جانا ہے اللہ کی جناب میں۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے نکلنے والے بے باک لوگ ہوں گے وہ ہوں گے دوزخ والے۔ اب اس تقریر کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمدرد تھے وہ بھی ناراض، فرعون تو پہلے ہی ناراض، اور جس نے تھوڑی بہت ہمدردی کرنی تھی ان کی بھی بات نہ مان کے، یہ ہم میں سے کوئی یہ کام کرے، جتنے اس کے دوست ہوں گے وہ کہے کہ بڑا ضدی آدمی ہے، بڑا ریجڈ ہے، اپنے موقف میں کوئی نرمی نہیں لاتا، کسی کی بات مانتا ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں کرتا، آخر ہماری اجتماعیت ہے، ہمارا کوئی ایک اجتماعی نظم ہے، یہ اس میں کتنا پھوٹ پڑ جائے گی، کتنا نقصان ہو جائے گا، سنتا ہی نہیں کسی کی۔ تو یہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے نا کہ یہ سب کیا ہے، وہ اتنی بڑی مصیبت میں اوکھلی میں سر کوئی ایویں ہی تو نہیں دیتا نا، اس کا کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہمارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ بے باک لوگ ہی دوزخ والے ہوں گے۔ آخر میں آخری بات ہے اب اس کی، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں نے تم سے کہا، تھوڑے دنوں کی بات ہے، میرے کہے کو تم یاد کرو گے، باقی یہ کہ تم مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہو، تم میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تفویض امری سے کہتے ہیں، دنیا ساری آپ کی مخالف ہو گئی، آپ نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے۔ اب آپ کو دعا کے آداب معلوم ہوئے نا، جہاں تک آپ نے قربانی دی ہے، اب آپ کو اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی شرم آئے گی، کوئی جھجک ہوگی، کوئی خطرہ محسوس کریں گے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، کوئی آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ مجھ سے دور ہے؟ ہرگز نہیں ہوگا، آپ اللہ کو اپنے بہت قریب پائیں گے، خود کو اللہ کے قریب پائیں گے۔ یہ ہے تقرب الی اللہ، وہ ہوتے ہیں نا اللہ کے قریب ہو جاؤ، تعلق مع اللہ۔ تو تعلق مع اللہ کے لیے سر اوکھلی میں دینا پڑتا ہے، اور ایک موسلا نہیں 1000 موسلے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب اللہ کہتے ہیں ہاں اے سچے تعلق والا ہے۔ باقی بندہ لوگوں کو جو ہے نا، وہ ہمارے ادھر ایک وہ ہیں مفتی صاحب، وہ عین کو جو ہے نا بڑا زبردست وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کوئی تعلق گہرا نہیں ہوتا، تعلق مع اللہ کہنے سے کوئی تعلق میں خاص کیفیت نہیں پیدا ہو جاتی، ہاں وہ تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ اور قرب اس رستے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نے تو یہ بتایا ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اب دیکھیے جو اس کے خلاف انہوں نے چالیں چلیں اللہ نے ناکام کر دی، اللہ نے اسے بچا لیا اس سے۔ اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ فرعون اس کو براہ راست جو ہے نا وہ دھمکی بھی نہیں دے سکا، اور براہ راست اسے کوئی قتل کرنے کا حکم نامہ بھی نہیں جاری کر سکا، اتنا پاورفل آدمی تھا۔ جو کچھ اس نے کی وہ سازش کی، اساسینیشن کی کوئی کوشش کی ہوگی، اللہ نے ناکام کر دی۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ جب آپ اتنی محنت کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو آپ کا کوئی بال بھینکا نہیں کر سکتا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ان کی غلط چالوں سے اللہ نے اسے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے پکڑ لیا، وہ اس کی گرفت میں آ گئے۔ النار، اب یہاں سے سنیے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا عذاب قبر کے بارے میں قرآن میں بھی دلیل ہے، تو ان میں سے ایک دلیل یہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ عذاب کیا ہے؟ وہ آگ ہے جو وہ دکھلائے جاتے ہیں صبح کو بھی اور شام کو بھی، روزانہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قیامت کھڑی ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ صبح و شام ہلکا عذاب تھا، وہ آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہو جائے گا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ آج متحدہ قومیت ہے، ایک ہیں، ایک مٹھ ہیں. وہ فرعون نے کہا تھا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا سب ایک ہو جاؤ اور پھر حملہ آور ہو جاؤ صفیں باندھ کر، بنیان مرصوص بن کر. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں جھگڑیں گے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ جب جھگڑا کریں گے آگ کے اندر. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ جو کمزور لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، عوام تھے، فالوورز تھے، وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جو گھمنڈ کرنے والے لوگ تھے، متکبر لوگ تھے، بڑے ان کے سردار جو تھے، ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ہم تمہارے پیروکار تھے، تمہارے تابع تھے، تمہارے فرما بردار تھے، ہم سمجھتے تھے تم ہمیشہ سچی بات ہی کرتے ہو، باس از آلویز رائٹ ہو. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ہم سب آگ میں پکڑے گئے ہیں، تو کسی ایک دن ہی تم اس آگ کے طوفان میں کوئی کمی لا سکتے ہو ہمارے لیے؟ تھوڑی سی سزا ہلکی ہو جائے، کوئی سانس لینے کا موقع ملے، کوئی ہلکی سی جو ہے نا کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی صورت ہو جائے، کوئی ایسا ممکن ہے؟ اب یہ وہ تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو تم سمجھتے تھے ہمارا اقتدار ہے، ہمیں بھی الو بنا کے رکھا ہوا تھا، اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، آج اس عذاب کے اندر کچھ کمی کر سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا وہ لوگ جو دنیا میں متکبر تھے، فن خان تھے، وہ کہیں گے انا کل فیہا ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، تم سے کیا ہٹائیں گے؟ اپنے اوپر سے ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے. کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد اللہ نے اپنے غلاموں کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے. اب انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور یہاں پہ جلنا ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے. دنیا میں یہ سمجھ نہیں آئی تھی، خود حاکم بنے ہوئے تھے، اللہ کی غلامی اختیار نہیں کی تھی. آج مان لیا انہوں نے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اب آپس میں اس جھگڑے کے بعد مایوس ہو کر وہ دوزخ کا جو ہوگا دروگا، آپ جیسے سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے، اس سے کہیں گے ادعوا ربکم اپنے رب سے کہو یخفف عنا یوما من العذاب ہمارے اوپر کسی ایک دن عذاب میں تھوڑی سی کمی کر دے، ہلکی سی آنچ کم کر دے. قالو اب وہ جو وہاں کے فرشتے جو ہوں گے جہنم کے سپاہی کہہ لیں دوزخ کے، وہ کہیں گے اولم تکو تاتکم رسولکم بالبینات کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول واضح نشانیاں لے کے نہیں آئے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے آگے؟ قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تو تھے. قالو فدعو وہ کہیں گے بلاؤ جتنا مرضی ہمیں پکارو، اللہ کو پکارو، جس کو مرضی پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کافروں کی دعا نہیں ہے مگر کھو جاتی ہے، منزل پہ نہیں پہنچتی. جیسے کہیں میزائل آپ کسی ٹارگٹ پہ بھیجیں، وہ کسی اور ملک میں جا نکلے بجائے نشانے پہ لگنے کے کہیں سمندر میں گر جائے. اس طرح جو معاملہ ہے کہ جو کافروں کی دعا ہے وہ نشانے پہ نہیں جاتی. دعا کس کی جاتی ہے؟ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو، وہ نشانے تک پہنچتی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.